السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبد الستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سابق کپتان شاہد آفریدی اور سینئر صحافی عمران ریاض خان آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کس بات پر ان کی بحث ہوئی ہے آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، عمران ریاض خان صاحب اور شاہد خان آفریدی، جن کو بوم بوم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی صاحب کا ایک مرتبہ پھر وائرل ہو جانا، اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کا شاہد خان آفریدی پر کوئی ایک ایسی بات کرنا کہ جس کے بعد ظاہر ہے ان کا جواب دینا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس ایشو کی شروعات ہوتی ہے آفریدی صاحب کے ایک دورے سے، جو وہ ایک ریسکیو سینٹر کا دورہ کرتے ہیں۔ آفریدی کے ساتھ اے ایس پی شہر بانو نقوی صاحبہ موجود ہوتی ہیں، اور شاہد آفریدی نے شلوار قمیض زیب تن کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں، یہ شاہد آفریدی صاحب ہے نا، ان کو نہیں لگتا، ان کو کیا پتہ، یہ شہباز گل صاحب لینگویج ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ شلوار قمیض پہننے سے ہر کوئی عمران خان نہیں بن جاتا۔ پھر یہ اس کے بعد پھر آفریدی کی اہلیہ کا شہباز گل کو یہ جواب دینا کہ اللہ عمران خان کو شہباز گل جیسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد پھر شاہد خان آفریدی کا بھی ان کے متعدد بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی کے حوالے سے بہت زیادہ سوشل میڈیا اور اس کے بعد پھر شاہد آفریدی کا 7 مئی 2022 کا ایک بیان جو کہ وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی حکمران ہو، پاکستان یعنی کہ اپوزیشن میں سے بھی اور حکومت میں سے بھی بہت اچھے لوگ پاکستان میں ہیں، تو اس کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے حکمرانوں کی عزت کرنی چاہیے، یہ ہمارے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شاہد آفریدی کا مختلف مواقع پر مختلف، یعنی ان کا اپنا ایک کنڈکٹ رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی، اور اس کے علاوہ متعدد وجوہات ہیں جس کے بعد وہ وائرل ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران ریاض خان صاحب آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور لکھتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر مینڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارکبادیں دی۔ یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ لوگوں نے برداشت کیا، مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگن شاہد خان آفریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاکستان میں شاہد آفریدی کی طرح ان سے کمتر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارز موجود ہیں جو آج بھی مختلف انداز میں خود کو عوام سے جوڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کی بھی اپنی اپنی سیاسی سوچ ہے، مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل آزاری نہیں کی، مگر شاہد خان آفریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگیٹ پر مرکوز ہیں۔ عہدوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا۔ اب شاہد خان آفریدی کو وہ کسی عہدے کے بارے میں یہ یعنی کہ شاید یہ کوئی عہدہ لینے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، یا پھر آفریدی صاحب کوئی فیور لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور کھل کر تنقید نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد یہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر بولنا ہی تھا، یعنی وہ ان کا اشارہ یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی اس وقت جو ان کی ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر وائرل، وہ تو 7 مئی 2022 کی ہے، لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بولنا ہی تھا تو شاہد آفریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ یعنی کہ 9 مئی کے بعد سے جس انداز سے پاکستان تحریک انصاف پوسٹ 9 میں جتنے بھی واقعات ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، انتقامی کارروائیاں، تشدد، اور اس کے بعد آپ یعنی کہ لمبی فہرست جو کچھ ہوا، لیکن اس پر شاہد خان آفریدی کا کوئی بیان نہیں آیا۔ اس حوالے سے عمران ریاض خان کو شکوہ۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا، ان کی محبتوں کا حق ادا ہوتا، مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کر خود کو آؤٹ کروانے کی روایت برقرار رکھی۔ ونس اگین پور شاٹ سلیکشن شاہد آفریدی، یہ انہوں نے لکھا ہے عمران ریاض خان صاحب نے۔ اور اس کے بعد شاہد آفریدی صاحب آئے اور انہوں نے ان کو کوٹ ٹویٹ کیا اور لکھا کہ لائک، ری ٹویٹ، ویوز وغیرہ کے چکر میں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک صحافی اور ٹرول میں یہی فرق ہوتا ہے
کہ صحافی تحقیق کرتا ہے، یعنی عمران ریاض خان صاحب کو وہ ٹرول کہہ رہے ہیں اس وقت اپنے جو بھی الفاظ استعمال کیے ہیں شاہد خان آفریدی نے. بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے. جو شاہد آفریدی کا بیان ہے نا وہ 7 مئی 2022 کا ہے، جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے لیڈرز کی یا پھر اپنے حکمرانوں کی عزت کرنی چاہیے، اور شاید اسی تناظر میں عمران ریاض خان صاحب نے وہ لکھا اور اس کے بعد لیکن یہ بیان اس کے بعد کا نہیں ہے جب پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی زیادتی شروع ہوئی یا تشدد شروع ہوا 7 مئی 2022 یعنی کہ 9 مئی کو وہ سب کچھ ہوا تھا ایپیسوڈ، لیکن وہ تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں نا اس کا، وہ تو ایک جنرل کانٹیکسٹ میں تھا نا. اور بہتان تراشی تو سب سے آسان کام ہے، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران بھائی میرے رول ماڈل تھے، یعنی کہ عمران خان کی بات، اور جنہیں دیکھ کر میں نے کرکٹ شروع کی ورنہ میں کرکٹر نہ ہوتا. یعنی اپنا آئیڈیل ماننا ہے عمران خان صاحب کو، اور یہ بات وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، بہت بار کہہ چکے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے شاہد آفریدی، یعنی ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نقل کریں گے عمران خان کی اور شلوار قمیض پہنیں گے، اس سے پہلے بھی وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں. شاہد آفریدی کو کیا ضرورت؟ شلوار قمیض تو ہمارا قومی لباس ہے، کوئی بھی پہن سکتا ہے، عمران خان صرف وہ اکیلے کوئی لباس پہن سکتا ہے اس میں. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ جھوٹ اور پروپیگنڈا کی وجہ سے نہ میرا موقف بدلے گا اور نہ ہی اس سے تحریک انصاف یا عمران خان کی کوئی خدمت ہوگی، یہ کہا ہے شاہد خان آفریدی نے. اور اس کے بعد پھر عمران ریاض خان صاحب نے دوبارہ ان کو یعنی کو ٹویٹ کیا اور لکھا کہ محترم شاہد آفریدی صاحب، آپ کی مجبوری دیکھتے ہوئے آپ پر ترس آ رہا ہے. اچھا، عمران ریاض خان صاحب اس کو بھی مجبوری سمجھ رہے ہیں شاہد آفریدی کی؟ دیکھیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی اسی لیے کھل کر نہیں بولتے یا پھر نہیں بولے. مثال کے طور پر 9 میں ہو گیا، پی ٹی آئی پر ظلم ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے نا کہ شاہد آفریدی اس پر بھی بڑے ووکل نہیں تھے کہ باقی جماعتوں کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو بھی اس پر تو زیادہ ووکل آفریدی رہے نہیں ہے نا. وہ ایک سیاسی شخصیت تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، تو انہوں نے اس میں انوالومنٹ اگر نہیں کی کوئی. اچھا دیکھیں، انہیں جو حکمران وقت ہوتے ہیں نا وہ انہیں بلاتے ہیں کہ صاحب آپ آ جائیں اور آپ ہمارے ایمبیسڈر بنیں اور ہمیں لیڈ کریں تاکہ آپ کی بھی فین فالوئنگ ہے اور لوگ دیکھیں اور لوگوں کو یہ ترغیب ہو جو ہم مقاصد یا پھر جو ٹارگیٹس ہمارے ہیں تو وہ. اور کاش آپ میں ظلم کے خلاف بولنے اور سچ کا سامنا کرنے کی جرت ہوتی. دیکھیں شاہد آفریدی کوئی صحافی تھوڑی ہیں جو ہر یعنی موضوع پر بولیں گے. شاہد آفریدی تو ایک اسٹار ہے نا، وہ ان کو جہاں حکمران یا پھر ان کا اپنا یہ رائٹ ہے، وہ جب جہاں جیسے بولنا چاہیں یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ان پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر جب ظلم ہو رہا تھا تو نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ اب ان کے ایک ویڈیو جو کہ سرکولیٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو آفریدی دیکھیں پہلے نہیں بولے اب بول رہے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اور اس کے بعد کاش آپ چھوٹے موٹے دنیاوی فائدوں کے حصول کی بجائے اپنے اس مقام پر یا اس مقام پر اکتفا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عوام کی نظروں میں عطا کیا. میں آج بھی مایوس نہیں ہوں، امید ہے آپ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے. یعنی کہ اس کا اختتام ایک امید پر ہوا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب نے اس امید کی خواہش کی کہ آپ اگر کچھ چیزیں شاہد آفریدی کو ابھی نہیں بھی سمجھ آ رہی ہیں تو وقت کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی. بالکل. دیکھیں شاہد آفریدی اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام، اپنی ایک فالوئنگ رکھتے ہیں. شاہد آفریدی اپنی عراق یعنی پاکستان میں جو بھی کرکٹ کے حوالے سے اگر جانا جانے والا نام ہے وہ عمران خان ہے، شاہد آفریدی ہیں اور بہت سارے اور نام ہیں جن میں شاہد آفریدی صرف کرکٹر نہیں، ان کی ایک فلاحی فاؤنڈیشن ہے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، ہوپ ناٹ آؤٹ کے ٹیگ لائن کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اپنی یعنی فنڈ ریزنگ اور بہت سارے جو فلاحی کام ہوئے ان میں عوام کے دلوں میں آفریدی کے حوالے سے ایک الگ مقام ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک الگ مقام ہے. اس وقت اگر کوئی پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ترین شخص ہے اس وقت پاکستان میں تو وہ عمران خان ہے. شاہد آفریدی بھی کمپیریزن تو ہے ہی نہیں نا، بالکل نہیں ہے. لیکن شاہد آفریدی اپنی فین فالوئنگ رکھتے ہیں جو ان کے فینز ہیں. اور اس کے بعد آفریدی پر ہمیشہ تنقید ہوتی تھی جب وہ کوئی بھی یعنی کہ شاٹ کھیلتے تھے آؤٹ ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد ابھی یہ اسی سے منسوب کر کے عمران ریاض خان صاحب نے جو بات کہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آفریدی
جیسے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے اور ان کو ویسا ہی رہنا چاہیے. جو بندے کے اندر کی فیلنگ ہے اس کو ویسے بیان کرنا چاہیے. کسی کے بیان میں آ کر یا کسی کے یعنی وہ اس کو اچھا لگتا ہے تو میں یہ کروں, وہ مجھے لگتا ہے کہ آفریدی کو نہیں کرنا چاہیے. جو ان کا اپنا ذاتی خیال ہے اور وہ دل سے اس کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے یہ بھی دیکھا 9 مئی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی نے کوئی بیان دیا, اس کے بعد پھر شاہد آفریدی صاحب نے اس کو کلیئر کیا کہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا, جھوٹی نہیں دیا. اور اس کے بعد بھی جب آفریدی نے وضاحت کی اس کی عمران ریاض خان صاحب کو ٹویٹ کرتے ہوئے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ہی یہی تھی نا کہ صحافی اور ٹرول میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ ٹرول جو ہوتا ہے صحافی جو ہے وہ پوری تحقیق کرتا ہے, باقی جو ٹرول ہوتا ہے وہ صرف ایسے ہی خبر پھیلا دیتا ہے, بہتان تراشی کرتا ہے. یہ کہا آفریدی صاحب نے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آفریدی جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اور ہر کسی کو یعنی آپ کو اگر اچھی بات لگتی ہے تو اچھی ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ کو کھل کر بولنا چاہیے. اور یعنی اس پہ کیا کہنا کہ آفریدی صاحب کو اب کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ تمام تر جو ریئیکشن آیا آفریدی کی جانب سے, اور ابھی بھی آفریدی وائرل جا رہے ہیں, ان کے متعدد بیانات ہیں جس میں ان کا ایک بیان جو کہ چل رہا ہے کہ این آر او کا جو اختیار ہو وہ ادارے کے پاس ہونا چاہیے, نہ کہ کسی شخص کے پاس. یہ کہا ہے شاہد خان آفریدی نے. تو این آر او کا اختیار نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے آفریدی کی. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آفریدی کو دور رہنا چاہیے ان بیانات کی وجہ سے, ان پر تنقید بھی ہوتی ہے. سیاسی بیانات یعنی این آر او آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. این آر او یہ آپ کا تھوڑی کام ہے. آپ بتائیں کہ کرکٹ کیسے یہاں تو آپ کی پوری سکتے ہیں. سیاست میں شمولیت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, جزوی شمولیت کی بنا پر یا کسی کو سپورٹ کرنے کی بنا پر آپ پھر کھل کر آ جائیں کہ اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں اور اس کی تمام تر پالیسیز ٹھیک ہیں. آپ یہ کہیں کہ صاحب این آر او, اور اس کے بعد پھر یہ کہنا شروع کر دیں نا. دیکھیں این آر او تو اچھی چیز نہیں ہے, لیکن اس کا اختیار کسی بھی ادارے کے پاس ہونا چاہیے. اس ادارے کے پاس کیوں ہونا چاہیے اختیار؟ یہ این آر او ہونا ہی اول تو این آر او ہونا ہی نہیں چاہیے. این آر او کا مطلب یعنی کہ مفاہمتی جو چیزیں ہوتی تھیں اور ڈیل چیل کر کے معاملات ٹھیک ہو جاتے تھے. اور میرا خیال ہے یہ آفریدی صاحب کو ان بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.